السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک چرواہے کے واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ شخص بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ ناظرین، صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں پہ یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں تھا کہ اتنے بڑے سردار ہیں تو ان کا رہن سہن بھی اتنا ہی شاندار ہوگا، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے خیمے میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں چرواہے نے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ پھر چرواہا کہنے لگا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ کار انسان ہوں، میرے تو بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت نماز ادا کر سکتے ہو اور نہ ہی روزے کا وقت ہے، نہ ہی تم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو کہ تلوار کی چھاؤں میں سر انجام دی جاتی ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی دعوت دی تو اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا تو شہید۔ اگر میں اس جہاد میں شامل ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت دیجیے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم جہاد میں شہید ہوگے تو اللہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو نور میں بدل دے گا۔ کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا پہنچا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ چنانچہ چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر اس جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ اب ناظرین، جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ ایک چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہوگی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہوگی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔